بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ اہم نیوز اپڈیٹس ہیں جو کہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ میں ہیں۔ پہلی بات تو جو بہت دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری جنگ کے اندر اب امریکہ اور ایران ہی آمنے سامنے ہیں۔ اسرائیل کا پورا فوکس اس وقت لبنان کی طرف ہے اور لبنان کو وہ جو ہے وہ فتح یاب کرنے یا اس پہ قبضے کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ایران حزب اللہ بھی اس کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ اس وقت مد مقابل ہیں، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ لبنان کو اس پوری جنگ سے سائیڈ پہ ہو کے وہ حملہ ضرور کرتا ہے ایران کے اوپر، لیکن اس کا فوکس جو ہے وہ اس وقت لبنان کے اوپر ہے اور اس پہ وہ قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے، انویژن کے خواب جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، جو مختلف ہمیں میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے سے پتہ چل رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس وقت اس جنگ کا جو رخ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے اور یہ کتنا اہم ہے آپ سب کو بتانا کہ اس کے بعد کا جو نقشہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، یا اس جنگ کے دوران کیا کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں، امریکہ کس طرح سے معاشی طور پر اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسی طرح سے ایران جو ہے وہ اور پاکستان کس کامیابی کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ہم آپ کو بہت ہی اہم معلومات دیں گے جو ظاہر ہے آپ کو کوئی اور نہیں دے گا۔ سب سے پہلے تو جو نیوز اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ سعودی عرب کے جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے اس پر ایران کے میزائل حملوں میں امریکہ کے 5 ری فیولنگ طیارے جو کھڑے تھے ان کو تباہ کر دیا ہے ایران نے حملہ کر کے۔ اب تک ایران امریکہ کے جو 7 ری فیولنگ طیارے جو ہیں ان کو وہ برباد کر چکا ہے۔ گزشتہ روز گرنے والے طیارے کے تمام امریکی جو کرو ممبرز تھے وہ امریکی فوجی جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ بغداد میں ایران کا جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کے ہیلی پیڈ اور دفاعی نظام پر بھی ایران نے حملہ کیا ہے۔ بحرین میں امریکی بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور بحرین کے جو امریکی اڈوں سے ایران پر جوابی میزائل بھی فائر کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو ایرانی پاسداران ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خطے میں امریکی افواج کے 3 اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کے تیل کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا تو امریکہ کے اتحادیوں کے لیے تیل کے ذخائر محفوظ نہیں رہیں گے، یعنی جو عرب ممالک کے اندر جو تیل کے ذخائر ہیں انہوں نے کہا جی وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایران نے ڈرون حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں اور ڈرونز کے زیر زمین جو ٹنلز میں اسٹاک کی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ انہوں نے جاری کی ہیں۔ اسی طرح سے ایران نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کہ چین کی جو کرنسی ہے اس کو تجارت میں انہوں نے ان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جی آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ایران محدود تعداد میں آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دے سکتا ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی تجارت جو ہے وہ ڈالرز کی بجائے جو چینی کرنسی ہے یوان اس میں وہ سہولت دینے پر آمادہ نظر آ رہا ہے۔ اس سے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر یہ یوان کے اندر شروع ہو جاتی ہے یہ ٹریڈ جو آئل کی ٹریڈ ہے تو جو امریکہ کا ڈالر ہے وہ پہلے ہی بہت زیادہ اس وقت دباؤ میں نظر آ رہا ہے، وہ اور زیادہ دباؤ میں جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جو ان کی جو معیشت ہے جو کہ اس بات پہ مجبور نظر آتی ہے کہ وہ روس سے تیل جو ہے وہ پرچیز کریں یا دنیا کو اجازت دیں کہ وہ روس سے تیل پرچیز کریں، جس پہ آج عباس اراغچی صاحب نے ایک دیا بھی ہے کہ یورپ نے بھی مس انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے سمجھا کہ شاید جو یہ جنگ ہے اس کے اندر جو معاملات ہیں وہ ایک طرف جائیں گے، لیکن اب دیکھیں کہ یہ معاملہ بالکل بھی جو ہے وہ یورپ نے بھی اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی فرانس اور اٹلی نے اپنے تیل بردار جہاز گزارنے کے لیے ایران سے رابطہ کیا ہے، جبکہ جرمن چانسلر کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کے پاس اس جنگ سے باہر آنے کی کوئی حکمت عملی موجود نہیں ہے۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ یورپ کا سب سے طاقتور ملک جو ہے جسے جرمنی کہتے ہیں اس کے چانسلر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ فرانس اور اٹلی جو ہے وہ یہ اس بات پہ رضامند نظر آتے ہیں کہ آپ ہمیں یہاں سے گزرنے دیں، آپ جس کرنسی میں ہم سے چاہتے ہیں مدد لینا یا پیسے دینا وہ ہم اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اس کے اندر تیار ہے۔ امریکہ نے تہران پر شدید حملے کیے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکہ نے B-52 طیارے جو ہیں جو کہ زمین کے یاد رہے کہ زیر زمین تک اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے روانہ کیے ہیں تاکہ ایران کو اتنا نقصان پہنچایا جا سکے کہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ تو ایک بڑا حملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ
لمحوں گھنٹوں میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ B-52 طیارے جو ہیں وہ امریکہ سے روانہ ہوئے ہیں تاکہ ایران کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکے۔ امریکہ نے 5000 نیوی سیلز کے خصوصی مشنز کو بھی آبنائے ہرمز کے لیے مشرق وسطیٰ میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے، جن کے ساتھ خصوصی شپ بھی ہوگا، جس سے خصوصی مشنز سمندری حدود کے اندر جو ہے وہ ایران کے خلاف کارروائیاں کر سکیں گے۔ یہ یاد رہے کہ ایران نے اس کی تیاری کر رکھی ہے اور انہوں نے زیر زمین جو بارودی سرنگیں ہیں وہ بچھائی ہوئی ہیں، جو کہ خود امریکی میڈیا کا یہ ماننا ہے کہ، اور امریکی جو تجزیہ کار تبصرہ نگار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو صاف کرنے کے لیے ان کو دن لگیں گے اور بہت اہم جو ان کو بہت وقت لگ سکتا ہے کہ وہ اس کو کریں۔ ہم نے اب تک جو اپنے تبصرے اور تجزیے بھی کیے ہیں ناظرین، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو خبریں بھی دی ہیں، خبریں تو چلے وہ ہیں جو کہ بالکل آپ کو ایز اٹ از ہم بتاتے بھی ہیں، جو دنیا بھر کے میڈیا آؤٹلیٹس جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں، اور جس میں کوئی کنفیوژن یا کوئی فیک نیوز نہیں ہے۔ جو تبصرہ ہم نے کیے ہیں وہ خواہش نہیں ہے، وہ انہی خبروں کی بنیاد کے اوپر تبصرے ہیں، اور اب تک دیکھیے کہ وہ تمام تبصرے جو ہیں، کم از کم میں یہ ہمبلی یہ کلیم کر سکتی ہوں کہ کوئی تبصرہ ہمارا غلط ثابت نہیں ہوا۔ وہ ہمارے ولاگس کے اندر آپ سنتے بھی ہیں، اور ہم بالکل اوتھینٹک جو ہے وہ خبریں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ ہمیں سنیں بھی، شیئر بھی کریں، اور ہمارے جو ولاگ ہیں ان کو آپ ان کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ کسی ایک شخص کو بھی اگر ہماری بات سمجھ میں آتی ہے یا معلومات درست اس تک جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اسرائیل کی جو اپڈیٹس کے اوپر دوبارہ آتی ہوں، اسرائیلی حکومت تل ابیب پر ایران پر بڑا حملہ اس نے کیا ہے، اور تل ابیب میں ایران 20 سے زائد میزائلوں کی آواز بھی سنی گئی جو کہ ایران نے آج کی ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو شکست دینے کا پھر دعویٰ کیا۔ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور کہا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی میڈیا کو پھر فیک میڈیا قرار دیا، کیونکہ امریکی میڈیا بالکل درست خبریں جو ہے وہ اس وقت بتا رہا ہے۔ CNN جو ہے وہ جس طرح کی رپورٹنگ کر رہا ہے، اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ پھر وال اسٹریٹ جرنل ہے، پھر فارن پالیسی جو میگزین ہے، پھر یہ جتنے موقر اور مؤثر اخبارات اور رسائل اور جرائد ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں اس وقت بہترین رپورٹنگ کر رہے ہیں، بالکل کوئی جھوٹ سے وہ کام نہیں لے رہے ہیں۔ یعنی کہ جو امریکہ کے وہی دکھا رہے ہیں جو ہے، اور وہ کس طرح سے گھڑ کے دکھائیں، کیونکہ صورتحال جو ہے وہ اس کو ان کو بتانا ہے، اور اگر وہ نہیں بھی بتائیں گے، تھوڑی سی بھی فیوریبل ہو امریکہ کے حق میں ہو تو وہ اس کو بتائیں، مگر اس وقت تک ان کے فیور میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اسرائیل کی جنگ ہے جو کہ امریکہ لڑ رہا ہے، تو انہوں نے فیک میڈیا قرار دے دیا ٹرمپ صاحب نے، کیونکہ ظاہر ہے کہ میڈیا ان کی خواہش کے مطابق خبر نہیں بتا رہا۔ اس بار انہوں نے کہا کہ اگر ایران باز نہیں آیا تو ایران کے تیل کے ذخیروں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی افواج نے ایران کے جو خرج یا خرق بھی اس کو بولتے ہیں اس کے جزیرے کو نشانہ بنایا، مگر تیل تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ جلد بحری جہازوں کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ اس جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو جو انہوں نے نشانہ بنایا ہے اس پہ ایرانی پاسداران جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ان کی طرف سے، یعنی ان کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان کو بنیادی نقصان نہیں پہنچا، لیکن انہوں نے خبردار ضرور کیا ہے۔ اس کے اوپر جو خراق ہے اس کے اوپر باقاعدہ جو پاسداران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دیا تھا، اور اس کے بعد جو فارس خبر ایجنسی ہے ایران کی، اس نے یہ بتایا کہ 1 گھنٹہ قبل، یعنی آج صبح کی یہ ڈیولپمنٹ ہے، جزیرہ خراق کو دشمن کے فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔ جزیرے پر 15 سے زیادہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ دشمن نے فوجی دفاعی مورچوں، جوشن بحری اڈے، ہوائی اڈے کے کنٹرول ٹاور اور براعظمی شیلف پر موجود ہیلی کاپٹر ہینگرز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ زمینی مشاہدات سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ جزیرے سے گاڑھا دھواں اٹھ رہا ہے، اور ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ کسی بھی تیل کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایران اس پہ پہلے ہی خبردار کر چکا تھا کہ اس کے توانائی کے ڈھانچے کو کسی بھی حملے کی صورت خطے میں موجود تمام تیل اور گیس کی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے گا، جس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مفادات متاثر ہوں گے۔ حملوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکہ نے جزیرہ خراق پر موجود تمام فوجی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ جزیرہ خراق کے دفاعی نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے غلط ہے۔ حملے کے 1 گھنٹے کے بعد دفاعی نظام دوبارہ فعال کر دیے گئے، یہ ایرانی نیوز ایجنسی کی خبر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار یہ دعویٰ کیا کہ ایران کی میزائل کی جو صلاحیت ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے مکمل طور پر، لیکن اب میزائل اور ڈرون حملوں کی لہریں 48ویں مرحلے تک پہنچ چکی ہیں، یعنی کہ 48 حملے
ایران اب تک جو ہے وہ کر چکا ہے میزائل کے، اور اس کو وہ لہر کا نام دیتا ہے، یعنی 48ویں لہر وہ انہوں نے کہا کہ آج صبح جو ہے وہ آج کے دن میں انہوں نے کی. اور یہ کہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دفاعی نظام ختم ہو گیا، میزائل کیپیبلٹی ختم ہو گئی، فضائیہ نہیں رہی، بحری اڈے برباد کر دیے ہم نے، ایران کو تباہ اور برباد کر دیے، وہ اپنی قدموں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ بالکل اس وقت تک بے بنیاد دعوے ہیں. اس وقت یعنی جب ہم بتا رہے ہیں، اس سے کچھ دیر پہلے بھی یعنی حملوں کی جو اطلاعات ہیں ایران کی طرف سے وہ ابھی تک دکھائی دے رہی ہیں. اسی طرح سے اسرائیل جو ہے اس نے جو ہے وہ پہلے میں آپ کو فائنینشیل ٹائمز کا بتاتی ہوں. اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا، اور یہ جو ایکزیوس ایک بہت ہی امپورٹنٹ آؤٹلیٹ ہے، میڈیا آؤٹلیٹ ہے امریکہ میں، بہت اچھی خبریں ان کی ہوتی ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حکام نے بتایا کہ اسرائیل جنوبی لبنان پر ایک بڑی زمینی یلغار کی تیاری کر رہا ہے، اور جس کا مقصد دریائے لیتانی کے جنوب میں نے یہ دریا دیکھا ہوا ہے، واقع تمام علاقے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اور حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس کارروائی سے قبل سرحد پر فوجیوں اور ریزرو دستوں کی مزید تعیناتی کی جا رہی ہے. یہ کارروائی 2006 کے بعد وہ جنگ جو کہ لبنان اور اسرائیل کی ہوئی تھی، اور مجھے موقع ملا تھا کہ میں نے یہ جنگ کور کی تھی. لبنان میں اسرائیل کی سب سے بڑی در اندازی بن سکتی ہے. یہ ایکزیوس جو کہ ایک بہت ہی موقر امریکی ویب سائٹ ہے، یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ منصوبہ رکھتا ہے کہ لبنان کے اندر انویژن کرے اور دریائے لیتانی تک جو ہے وہ ایک بڑی زمینی یلغار کی وہ تیاری کر رہا ہے، اور جنوب کے تمام علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتا ہے. یہ یاد رہے کہ جو لبنان کے جنوبی علاقے ہیں وہ شیعہ ڈومینیٹڈ علاقے ہیں. وہ جو لبنان کا جنوب ہے، جنوبی لبنان، وہ تمام کا تمام جو ہے وہ شیعہ میجورٹی کا علاقہ ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ بار بار اسرائیل حملے بھی کرتا ہے. فائنینشیل ٹائمز جو ہے اس نے بہت ایک اہم سٹوری کی ہے، اور اس نے کہا ہے کسی نے بھی ایران جتنا کم وسائل کے ساتھ جتنا کام کیا، کسی نے اتنی اہم کامیابیاں حاصل نہیں کی. اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جتنے بھی وسائل کم، یعنی تبصرہ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے کم وسائل کے اندر ایران کام کر رہا ہے اور ایران نے فتح یابی حاصل کی ہے، یا وہ ایران نے اچیو کیے ہیں اپنے ٹارگٹس، وہ کسی نے بھی اب تک نہیں کیے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ایران کو نہ صرف درست معلومات حاصل ہیں، بلکہ ہم یعنی کہ امریکہ کہاں تعینات ہے، اس کے روزمرہ کی سرگرمیوں کے انداز اور فوج کے طور پر کام کرنے کے طریقوں پر بھی ان کو کافی معلومات حاصل ہے. یہ جو سینٹ کام کے چیف آف سٹاف رہے ہیں، یا ان کا کہنا ہے خلیجی ممالک کے قریب ہونے کی وجہ سے ایران اپنے قلیل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کا ایسا ذخیرہ استعمال کر سکتا ہے جو چند ہی منٹوں میں اہداف تک پہنچ سکتا ہے، جس سے دفاعی نظام کے رد عمل کے لیے بہت ہی کم وقت ملتا ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایران نے ریاض، کویت سٹی میں امریکی سفارت خانوں اور پورے خطے میں فوجی اڈوں، ہوائی اڈوں، معلوماتی مراکز، سمندری اور پانی کو استعمال کرنے والے پلانٹس، بندرگاہوں اور تیل اور گیس کی تنصیبات کے ساتھ ساتھ رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا ہے، جو کہ ایران کی ایک بہت اہم کیپیبلٹی ہے. الجزیرہ ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ، اور یہ اس کی الجزیرہ کی بہت امپورٹنٹ خبر ہے، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ شروع ہونے کے بعد امریکی جو حصص بازار ہے اس سے $2 کھرب سے زائد کی مالیت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس جنگ کے بعد امریکی جو حصص بازار ہے اس کی مارکیٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اور بڑی کمپنیوں کی کارکردگی ظاہر کرنے والے اہم اشاریوں میں دوبارہ کمی آئی ہے، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور ایران کی کے خلاف جو جنگ ہے وہ غیر یقینی صورتحال سرمایہ کاروں کو بدستور جو ہے وہ پریشان کر رہی ہے. تو یہ تو تازہ ترین معلومات ہے جو کہ ہم نے آپ کو اس خطے کے معاشی، اقتصادی، دفاعی، تصویراتی اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس جنگ کے اہم پہلو کیا ہیں، اور اس جنگ کے حوالے سے اہم لوگ کیا بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک سامنے اپنا تجزیہ بھی پیش کروں گی جو کہ آپ نے ضرور سننا ہے. حمد بن جاسم جو کہ قطری وزیر اعظم ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، اور یہ جو قطری امیر خاندان ہے، تانی فیملی ہے، ان کے بہت ہی ایک اہم رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور ان کی وہ جو لکھتے ہیں، بولتے ہیں، ان کو دانشور سمجھا جاتا تھا جب یہ وزیر اعظم بھی تھے اور ابھی بھی ہیں.
وہ مستقل جو ایکس ہے اس کے اوپر اپنی پوسٹ پہ اپنا جو اوپینین ہے وہ رکھتے ہیں، اور میں روز شیئر بھی کرتی ہوں، آپ میرے ایکس اکاؤنٹ کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اوپر آج میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتی ہوں کہ آج انہوں نے جو لکھا ہے وہ بے حد اہم ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس کے بارے میں مختصراً آپ کو ان کی اہم چیزیں بتاتی ہوں. انہوں نے کہا جی ہمیں کچھ سبق حاصل کرنے ہیں اس جنگ سے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیجی تعاون کے جو کونسل کے جو ممالک ہیں GCC کے، ان کو سیکھنا چاہیے کہ باہمی اتحاد، مضبوط اتحاد و اشتراک جو ہے وہ کتنا اہم ہے اور ان کی یونٹی کتنی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی اب کونسل کے ممالک کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ ایک مؤثر، حقیقی اور عملی فوجی اور سلامتی اتحاد قائم کر سکیں، جیسا کہ شمالی یعنی جو نیٹو کا اتحاد ہے. پھر انہوں نے کہا سعودی عرب کو سب سے اہم کردار حاصل ہو، یعنی کہ ایک ایسا اتحاد بنایا جائے جس میں کہ سعودی عرب کو بہت اہم کردار حاصل ہو، اور درست بات ہے یہ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پر بھی مطالعہ اور تیاری شروع کی جائے کہ جنگ کے خاتمے کا انتظار نہ کیا جائے، اور فوری طور پر جو ہے وہ اس جو اتحاد ہے اس کے اوپر جو ہے وہ غور کیا جائے، جس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب لیڈ کرے. اور کل آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے تبصرے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ سعودی عرب کا کردار کتنا اہم ہے، سعودی عرب، ایران اور پاکستان کا. اس کے اوپر میں مزید بھی ابھی آپ کو بتاتی ہوں. اس مقصد کے لیے انہوں نے کہا کہ کونسل کے ممالک کو چاہیے کہ وہ اپنے درمیان تمام اختلافات کو عزم کے ساتھ کسی تاخیر یا ہچکچاہٹ کے پس پشت ڈال دیں تاکہ ہمارے مشترکہ مفادات محفوظ رہیں، کونسل مضبوط اور متحد رہے اور اس کے عوام اور ریاستوں کی خود مختاری برقرار رہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں لڑائی کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کونسل کے ممالک کو فوراً ایک جدید مربوط فوجی الیکٹرانک دفاعی صنعت کی بنیاد رکھنے اور اسے ترقی دینے کا آغاز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی کہ چونکہ کونسل ممالک نے یہ جنگ شروع نہیں کی اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کے لیے وہ کوشاں تھے، اس لیے ہمارے ریاستوں کو اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اقتصادی اور سیاسی نتائج کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا چاہیے. اس کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد ہونی چاہیے کیونکہ اس نے جنگ کی چنگاری بھڑکائی اور اس سے ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے، امریکہ کے سامنے اسے اسرائیل کو جواب دہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اسرائیل دراصل یہ جنگ اس لیے اس نے شروع کی تاکہ وہ خطے میں فوجی، اقتصادی اور سیاسی لحاظ سے بالادستی حاصل کر سکے، جیسا کہ وہ روزانہ اعلان کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کونسل کے ممالک کو چاہیے وہ ایک صف میں کھڑے ہوں، معاملہ اسرائیل کا ہو یا ایران کا. ایران ہمارا ہمیشہ ہمسایہ رہے گا، اگرچہ ہمارے اس کے ساتھ اختلافات موجود ہیں. ان کے اقدامات کو جو انہوں نے ہم پہ حملے کیے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں اور اسی بنا پر ہم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ کونسل کے ممالک اس معاملے پر باہمی مشاورت کریں اور اتفاق رائے قائم کریں کہ ایران کے ساتھ مکالمے کا بہترین طریقہ کار ہونا چاہیے اور ہم اس کی کن پالیسیوں کو قبول کرتے ہیں اور کن کو نہیں، تاکہ ہماری ریاستیں ہر بار اسرائیل، امریکہ اور ایران کے درمیان کسی جنگ یا غلط فہمی کی صورت میں قربانی کا بکرا نہ بنے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے جو کہ حمد بن جاسم نے لکھی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل بھی ہم سے دور نہیں ہے اور ممکن ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کسی حد تک مفاہمت کی ضرورت پڑے، تاہم یہ مفاہمت اس کی موجودہ پالیسیوں کے مطابق نہیں بلکہ حسن ہمسائیگی کے اصول کے تحت ہونی چاہیے. یعنی وہ چونکہ ہمارا ہمسایہ ہے ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، ہماری اس کے ساتھ بھی بات چیت ہو، لیکن ہمیں اس کو جو ہے وہ مفاہمت کے طور پر نہیں بلکہ حسن ہمسائیگی، ایک جو ہمسائے جس طرح کے ایک رابطے ہوتے ہیں اس طرح کا انہوں نے کہا کہ وہ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا حیرت کی بات ہے کہ عرب ممالک کی جانب سے ہمیں ان حالات کے بارے میں کوئی مضبوط موقف سننے کو نہیں ملا، حالانکہ کونسل کے ممالک کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ان ممالک نے آنکھیں بند کر کے غیر جانبدار رہنے کو ترجیح دی کیونکہ ان کے نزدیک اہم چیز اپنے مفادات ہیں. یہی صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ کونسل کے ممالک سنجیدگی سے غور کریں اور فوری طور پر ایک خلیجی فوجی سلامتی جغرافیائی اتحاد قائم کریں جو ترکی اور پاکستان کے ساتھ مضبوط اتحادی تعلقات رکھتا ہو. ایسا اتحاد جو ہماری اپنی قوت اور ہمارے بیٹوں کے یعنی جو ممالک ہیں ان کے بارے میں کہا انہوں نے کہ بازوؤں کا متبادل نہیں بلکہ ان کی تقویت دینے والا ہو. تو ترکی اور جو پاکستان کی دفاعی قوت ہے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو جو ہے وہ بنیاد بنائیں اور اس کو اپنے سامنے ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس جو تعاون تنظیم ہے اس کو ایک اہم اس کے اوپر رکھیں.
اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تبصرہ رکھتی ہوں کہ اس جنگ کے دوران اور اس جنگ کے بعد جو سبق یہ جو حمد بن جاسم صاحب نے بھی لکھا ہے اور جو ولی نصر صاحب لکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے طویل حکمت عملی جو ہے وہ استعمال کی ہے اور ایران نے جو ہے وہ غیر روایتی جنگوں کے جو تجربہ کار ہیں وہ، اور انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے جو ہتھیار ہیں ان کو استعمال کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ڈرونز اور قلیل فاصلے تک مار کرنے والے ان کے جو ہتھیار تھے ان کو استعمال کر کے انہوں نے اپنی ایک جنگ کو طویل وہ کھینچ بھی سکتے ہیں، وہ کھینچا بھی ہے اور ابھی تک وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس پوری جو الائنمنٹ ہے اس جنگ کے دوران، اس میں پاکستان کا کردار جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ دن پہلے پوٹن کا اور جو پریزیڈنٹ پزشکیان ہے ان کا آپس میں بھی رابطہ ہوا، اور اس میں بھی انہوں نے ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کانسیپٹ جو ہے اس کے حوالے سے بات چیت کی، اور یہ کہا اس میں کہ اس گفتگو کے اندر ان کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کے اوپر زور دیا۔ اس کا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو فارن پالیسی پیپر ہے مارچ میں روس کا، اس میں ایک کلیکٹیو سیکیورٹی کانسیپٹ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، اور اس کے اندر اس کا مقصد کیا تھا اور وہ ہے کیا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اس کلیکٹیو جو سیکیورٹی کانسیپٹ ہے اس میں جو خطے کے ممالک ہیں ان کے اوپر ایک الائنس جو ہے وہ بنایا جائے، اور جو طویل عرصے تک چونکہ ایران جو ہے وہ اس کو جنگ لڑ سکتا ہے، لہٰذا اس اختتام کے بعد وہ جو کانسیپٹ ہے وہ سامنے آ سکتا ہے، جس کی کہ حمد بن جاسم نے اپنی جو گفتگو ہے یا جو انہوں نے اپنا انالیسز وہ دے رہے ہیں اس کے اندر انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس کے اندر بھی پاکستان کا کردار بے حد اہم ہونے والا ہے، کیونکہ روس، پاکستان اور جو جی سی سی ممالک ہیں، یہ بہت سارے تبصرہ نگار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے مل کے ایک ایشین نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ جو کانسیپٹ ہے سیکیورٹی کانسیپٹ، کلیکٹیو سیکیورٹی کانسیپٹ کا، اس کے اندر جو حمد بن جاسم صاحب نے بھی بتایا ہے کہ نہ صرف یہ تمام خلیجی ممالک بلکہ ٹرکی اور روس اور پاکستان، یہ اس خطے کے ممالک کے اوپر بنیاد، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہاں سے ایئر بیسز جو حملے ہو رہے ہیں اور مستقل ایران ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں ان تمام جو فضائی اڈے ہیں، جو بیسز ہیں اس پورے ریجن کے اندر، بے شک وہ عراق کے اندر ہوں یا وہ کویت میں ہیں یا وہ بحرین کے اندر ہیں یا وہ یو اے ای کے اندر ہیں یا مختلف جگہوں پہ جو ان کے اہم ٹارگٹس ہیں، ان کو وہ مستقل بڑی کامیابی کے ساتھ ٹارگٹ کر رہا ہے، جس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ جلد از جلد امریکہ جو ہے وہ ان اڈوں کو خالی کرائے گا، اور جب وہ خالی کرائے گا تو ان تمام اس ریجن کے جو ممالک ہیں، جو جی سی سی کے ممالک ہیں، ان کو ضرورت پڑے گی کہ وہ ایک اتحاد بنائیں، اور ان کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑے گی، اور سیکیورٹی کے لیے وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ اگر ریجن کے اندر دیکھا جائے تو سیکیورٹی میں پاکستان بے حد اہم ہے، اسی طرح سے ٹرکی بہت اہم ہے، آذربائیجان کا بھی کردار آئندہ جا کے ہو سکتا ہے، لیکن فی الحال ٹرکی اور پاکستان جو ہے ان کے اوپر تمام جو جی سی سی ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، وہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ ایران بھی آگے جا کے جو ہے وہ اس کا حصہ بن سکتا ہے، یا وہ روس کے ساتھ مل کے اگر یہ کلیکٹیو سیکیورٹی کا کوئی فورم بنتا ہے تو اس میں وہ جا سکتا ہے، جس کی کہ حمد بن جاسم جو ہے وہ بار بار بات بھی کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم اپرچونٹی ہوگی اس صورت میں جب یہ ٹورڈز اینڈ جائے گی، یہ پوری جو آپ کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں معاشی نقصان امریکہ کو اور دفاعی نقصان، اور اس خطے کے اندر جو اس کو نقصان پہنچا ہے، اس کی ایئر بیسز کو جو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے جو بحری بیڑوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ یہاں سے جائیں گے ہی جائیں گے، اور جب وہ یہاں سے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کو اگر وہ نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کوئی بہت ہی بڑی کاروائی کر سکتے ہیں، اس کی پوری دنیا متحمل نہیں ہو سکتی۔ اگر انہوں نے وہ بڑی کاروائی کی جو کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں ہو سکتی ہے، تو پھر روس اور چین جو ہے وہ میدان میں کودیں گے اور اس کو جو ہے وہ ناممکن بنائیں گے۔ یہ یاد رہے کہ 31 مارچ سے 2 مارچ اپریل تک جو دورہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ چین کا ہے، اور اس میں بھی بہت اہم معاملات جو ہیں وہ زیر بحث آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو کلیکٹیو سیکیورٹی کانسیپٹ ہے، یہ آگے جا کے ایک بہت ہی اہم ذریعہ بنے گا، اور اس دوران ظاہر ہے کہ پاکستان کو سٹرگل کرنا ہے، پاکستان کو اپنی معیشت کے اوپر بہت کام کرنا ہے، اور معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت اگر
اگر یہ قیمتیں اور بڑھتی ہیں پاکستان کو 5 سے 6 ارب ڈالر جو ہے وہ اس کا جو بجٹ اگر بڑھ جاتا ہے تیل کی قیمتوں کے حوالے سے تو پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے لیے تو ایک بلین ڈالر بھی بہت اہم ہے۔ اسی لیے پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ جو ہے وہ ڈیفر پیمنٹس کا ایک جو ان سے درخواست بھی کی ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ قبول ہو جائے گی، اور 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ رول اوور کرنے کے لیے وہ بھی بینک کے اندر جو ہے وہ رکھنے کے لیے کہا ہے، وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس سے اللہ کرے کہ یہ اس بحران سے پاکستان جو ہے معاشی بحران پہ نہ جائے، اور یہ جو دفاعی اعتبار سے آنے والے دن ہیں اس میں پاکستان ایک بہت ہی مربوط نظام کا اہم حصہ جو ہے وہ بن سکتا ہے، ایران اور خلیجی ریاستوں کے درمیان بھی، اور جو ان کا دفاعی سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، اس کے اندر بھی پاکستان بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ اب تک کی معلومات ہیں۔ ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کو حقائق بھی پتہ چل سکیں اور ہمارا تبصرہ بھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔